السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی کچھ بہترین دعائیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر بیمار ہونے کا ایک خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی بڑی بیماری نہ پکڑ لے۔ تو اس طرح کے خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ آپ کے اندر کا یہ ڈر بھی نکل جائے گا اور انشاءاللہ جس بیماری کا خوف آ رہا ہے، اللہ نے چاہا وہ بیماری آپ کو ٹچ نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، طاقت کے لیے ایک بڑی شاندار، بڑی جاندار، بڑی زبردست اور بڑی پیاری سی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ آپ میرے ساتھ سیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اسکرین پر دیکھ لیجئے کون سی دعا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری بینائی میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اے اللہ، تو مجھے صحت بھی دے دے، تندرستی بھی دے دے، اور تندرستی بھی عافیت والی دے دے جس میں کسی طرح کی بے سکونی نہ ہو۔ اے اللہ، تو میری سننے کی جو صلاحیت اور طاقت تو نے دے رکھی ہے، اس میں قوت دے دے۔ کسی کو کانوں کی پرابلم ہے تو اس دعا کو پڑھا کرے، کسی کو آنکھوں کی پرابلم ہے اس دعا کو پڑھا کرے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو اچھی کر دیجئے، تیز کر دیجئے۔ کسی کی پوری باڈی کے اندر کہیں کوئی دقت ہے تو اس دعا کو پڑھا کرے۔ ایک دعا تو یہ ہو گئی۔ پڑھنے کا طریقہ آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو وہ یوں کہا کرتے تھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یعنی اے اللہ، مجھے ایک بیماری نے چھو لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اور اے اللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے، مطلب ہے۔ تو یہ دوسری دعا آپ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ ضرور پڑھیں جو بیمار ہو چکے ہیں۔ صبر کے ساتھ چلتے رہیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو شفا ضرور دے گا۔ تیسری ایک بہت پیاری دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ آپ کے پورے حال کو سنوار دے گی اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا ہمیں سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ ایک بار اور سنیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ زندہ اور قائم رکھنے والے، تیری رحمت کا واسطہ دے کر فریاد رسی کرتا ہوں، میرے حال کو سنوار دے اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی سپرد نہ فرما۔ یہ کتنی زبردست دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ، میں بس تجھے ہی اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے حال کو سنوار دے، میری زندگی کو بہتر بنا دے۔ میں چیزوں سے پریشان آ چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں۔ آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن سکون بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھا کریں، اور ان کے پڑھنے کی بڑی آسان سی ترتیب ہے۔ آپ ایک رجسٹر کے اندر ان کو لکھ لیجئے، اور پھر ایک دن میں ساری بھی اگر پڑھ لیں گے، اگلے دن پڑھ لیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا، بہت فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت سنورے گی، گھر میں برکتیں آئیں گی، اور ایک مزیدار زندگی بن جائے گی۔ یہ دعائیں آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے والا بنائے۔